اب اس میں کچھ اور باتیں جیسے سونا چاندی، جیسے ہم نے بتایا کہ عام طور پہ جو لوگ ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہیں، شہری زندگی میں رہتے ہیں، ان کے پاس گولڈ، ان کے پاس سلور اور ان کے پاس سیونگ، یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. وہ کیٹل وغیرہ نہ بھی ہوں تو یہ چیزیں بہت ہوتی ہیں. تو پھر آپ زکوٰۃ دیں گے اور پورے پہ دیں گے. یعنی اگر آپ کے پاس 10 تولے ہیں تو آپ 10 کے 10 پر زکوٰۃ دیں گے. وہی 2.5% کا حساب. اس کی مالیت دیکھیں گے آپ، ویلیویشن کر لیں گے سالانہ، تو جتنی بھی اس کی مالیت نکلے گی اس حساب سے 2.5%. اور اگر کسی کے پاس چاندی ہو، سلور، تو پھر اس کے لیے کتنا ہے؟ اس کے لیے تقریباً اندازہ کیا گیا 52 تولے، 52 تولے. اگر آپ کے پاس 52 تولے سلور ہے، چاندی ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی اسی حساب سے 2.5% کے حساب سے. یعنی آپ ویلیویشن کر لیں گے مارکیٹ ریٹ کیا ہے. ویلیویشن میں بھی کبھی گڑبڑ ہوتی ہے. مثلا لوگ پوچھتے ہیں کہ جس بھاؤ سے خریدا تھا اس بھاؤ سے زکوٰۃ دیں گے یا موجودہ مارکیٹ ویلیو سے دیں گے. دیکھیے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے کہاں کہاں شیطان رکاوٹ بنتا ہے. کہ آپ سمجھ لیجئے کہ 40 سال پہلے 10 تولے سونا خریدے، اب دینا چاہتے ہیں 40 سال پہلے کے ریٹ پر. اگر آپ اسی ریٹ پر خریدنا چاہیں تو آج مل جائے گا آپ کو وہ ریٹ، اس میں سونا ملے گا؟ نہیں مل سکتا. تو جو موجودہ ریٹ ہے، مارکیٹ جو ویلیو ہے، اس کے حساب سے آپ کو دینی پڑے گی. اور یہی مسئلہ ہے زیورات کے بارے میں بھی. اگر آپ کے گھر والوں کے پاس زیورات ہوں تو بہتر اور مناسب تو یہ ہے کہ جتنا بھی زیور ہے اس پر آپ زکوٰۃ دے دیں. وہی 2.5% اس کی ویلیویشن کر کے جتنا بھی ان کے پاس زیور ہوگا، یہ سب سے زیادہ بہتر اور اچھی شکل ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں زکوٰۃ یا صدقات میں کچھ زیادہ رقم خرچ ہو جائے وہ بہتر ہے. لیکن کم خرچ ہو، مان لیجئے کہ 5 روپے دینا ہے، 4 دے رہے ہیں، گناہگار ہوئے. 5 روپے دینا ہے، 6 روپے دیں گے، زیادہ فائدہ ہوگا، زیادہ ثواب ملے گا. اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے زیورات کا. اب یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ اس کا تعلق بہنوں کے ساتھ ہے، خواتین کے ساتھ ہے. اب خواتین کا مسئلہ ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ 10 باتیں پوچھیں گی، 10 سوالات کریں گی کہ زیور کی زکوٰۃ دیں یا نہ دیں، اتنے کی دیں یا نہ دیں. پھر ایک آخری میں کوشچن ہوتا ہے یہ زکوٰۃ جو ہے شوہر دے گا یا بیوی دے گی. تو سمپل مسئلہ، جو مالک ہے وہ دے گا. اگر شوہر نے آپ کو گفٹ کے طور پہ دے دیا ہے تو اب آپ مالک ہیں. البتہ دونوں میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہو، بیوی تو اگر آپ کی ہے مثلا اور آپ کے لیے کام کاج کر رہی ہے، آپ اس کی زکوٰۃ کی رقم خود دے دیں گے تو ایک اچھی بات ہوگی. الا ہے کہ اس کی کوئی الگ سے آمدنی ہے اور وہ زکوٰۃ دے سکتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، فرض اسی کے اوپر ہے کیونکہ وہ مالک ہے. مگر فرض کر لیجئے کہ اگر کسی کی بیوی کافی اس کے پاس زیورات ہیں، پیسے کیش میں نہیں ہیں، تو یہ ایک پیار و محبت کا انداز ہے کہ اگر شوہر دے دے تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. الا ہے کہ اس کے حالات ٹھیک ہوں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئیں، ان امرأۃ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعها ابنۃ لها. اس عورت کے ساتھ ایک چھوٹی بیٹی بھی تھی اس کی. وفی ید ابنتها مسکتان من ذهب، اور وہ جو بچی تھی اس کے ہاتھ میں 2 کنگن تھے، جو سونے کی بینگلز وہ پہنی ہوئی تھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا؟ فقال لها اتعطین زکاۃ هذا، کیا تم زکوٰۃ دیتے ہو؟ اب یہ زیور ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں زیور میں کہاں زکوٰۃ ہے. اب یہ دیکھیے زیور ہاتھ میں پہنا ہوا کنگن ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دریافت فرمایا؟ کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ قالت لا. تو اس کو تو معلوم نہیں تھا، اس نے کہا نہیں دیتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال ایسرک ان یصورک اللہ بها یوم القیامۃ سوارین من نار، کیا تم یہ پسند کرو گی اللہ تعالیٰ ان چوڑیوں کے بدلے قیامت کے دن آگ کی چوڑیاں پہنائے تم کو، آگ کا کنگن پہنائے، اس کو پسند کرو گی؟ تو ظاہر ہے کہ کون پسند کرے گا؟ فوری وہ جو ہے کیا کی فالقتہما، وہ نکالی اور ڈال دی. ارے یہ آگ میں جانے کا ذریعہ ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو اتار دو. اس سے ایک مسئلہ جو معلوم ہوتا ہے کہ جو زیورات ہیں ان زیورات پر بھی زکوٰۃ دینی چاہیے. اور کھینچ تان کر ہم نکالتے ہیں تو صرف وہ زیور بچ جائیں گے جیسے انگوٹھی وغیرہ نارمل حالت میں جو پہنتے ہیں، ورنہ خواتین کے پاس ماشاءاللہ کئی سیٹ ہوتے ہیں اور وہ کب پہنے جاتے ہیں؟ خاص مناسبتوں پر، روزانہ تو نہیں پہنتی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سب ان کے لیے سرمایہ ہے، دولت ہے. کبھی کبھی جو ہے نا، کبھی کوئی مناسبت ہو گئی تو پہن لیا، ورنہ عام طور پہ روزانہ ایک معمولی سا
کوئی انگوٹھی ہوگی یا معمولی سا نیکلس وغیرہ کوئی اس طرح کی چیز ہوگی جو نارمل پہنتی ہے. تو جو کچھ اللہ نے دیا اگر ان سب کا کیلکولیٹ کر کے حساب زکوٰۃ دے دی جائے تو یہ سب سے سیف سائڈ ہے, سب سے بہتر ہے, اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہوئے ذرا آدمی کو وسیع نظر ہونا چاہیے. دوسری صحابیہ کا دیکھیں, ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا کانت تلبس اوضاحا من ذہب, کہ حضرت ام سلمہ زیور تھا کوئی سونے کا ان کے پاس, وہ پہنا کرتی تھیں. فقالت یا رسول اللہ اکنز ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ یہ بھی خزانہ سمجھا جائے گا, یعنی جس پر عذاب ہوگا قیامت کے دن. فقال ادیتی زکاتہ فلیس بکنز, اگر تم اس کی زکوٰۃ ادا کرو تو یہ عذاب میں نہیں لے جائے گا تم کو. مطلب کیا ہوا, جو پہننے والے زیورات ہیں اس میں بھی زکوٰۃ دینی چاہیے, جو بھی زیورات ہیں ان میں بھی آپ زکوٰۃ دیں.